بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تلمود یہودیوں کی ایک مذہبی کتاب ہے۔ جو کوئی یہودی اس کتاب کو کسی غیر یہودی تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی سزا موت ہے۔ دنیا کی تمام مذہبی کتابیں، قرآن حکیم، بائبل، گیتا وغیرہ آپ کو آسانی سے ہر جگہ مل سکتی ہیں، لیکن تلمود تک آپ کی رسائی ناممکن ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کتاب میں کیا ہے۔ اس میں عیسائی مذہب اور دین اسلام اور غیر یہودی انسانوں کے بارے کیسا زہر بھرا ہوا ہے، اور یہودی کس طرح اپنے آپ کو ہر انسان سے افضل سمجھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ یہودی خاقاموں نے برسوں توریت پر مختلف خود ساختہ شرحیں اور تفسیریں لکھی ہیں۔ ان تمام شرحوں اور تفسیروں کو خاقام جوخاس نے 1500 عیسوی میں جمع بندی کر کے اس میں کچھ دوسری کتابوں کا جو 230 عیسوی اور 500 عیسوی میں لکھی گئی تھی اضافہ کر دیا۔ اس مجموعہ کا نام تلمود یعنی تعلیم دیانت و آداب یہود کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ کتاب یہودیوں کے نزدیک بہت تقدس کی حامل ہے اور توریت و عہد عتیق کے مساوی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ توریت سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جیسا کہ گرافت نے کہا، جان لو کہ خاقام کے اقوال پیغمبروں سے زیادہ بیش قیمت ہیں۔ یہودیوں کی خود پرستی اور انسانیت مخالف یہودی عقائد سے آشنائی کے لیے اس کتاب کے چند جملے نقل کیے جا رہے ہیں۔ میں نے اس میں سے ایسے کلمات نقل نہیں کیے جن میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم و حوا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ و حضرت مریم علیہ السلام کی شان میں شدید گستاخی کے حامل تھے۔ استغفر اللہ۔ پہلا جملہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ جب خدا نے ہیکل کو برباد کرنے کا حکم دیا تو غلطی پر تھا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے رو پڑا اور کہنے لگا، مجھ پر وائے ہو کہ میں نے اپنے گھر کو برباد کرنے کا حکم دیا اور ہیکل کو جلوا دیا اور اپنے فرزندوں کو تباہ کر دیا۔ خدا یہود کو اس حالت میں مبتلا کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ پیشمان ہے، اور وہ ہر روز اپنے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے اور گریہ وزاری کرتا ہے۔ کبھی کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے سمندر میں گر جاتے ہیں اور اتنی زوردار آواز ہوتی ہے کہ ساری دنیا اس کے گریہ کی آواز سنتی ہے۔ سمندر کا پانی متلاطم ہو جاتا ہے اور زمین لرز اٹھتی ہے۔ نمبر 2، یہودیوں کی روحیں غیروں کی روحوں سے افضل ہیں، اس لیے ہے کہ یہودیوں کی روح خداوند عالم کا جز ہیں، اسی طرح جس طرح بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ یہودیوں کی روحیں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے کہ غیروں کی روحیں شیطانی اور حیوانات کی ارواح کے مانند ہیں۔ غیر یہودی کا نطفہ بقیہ حیوانات کے نطفہ کی طرح ہے۔ نمبر 3، بہیچہ یہودیوں سے مخصوص ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن عیسائیوں اور مسلمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گریہ وزاری کے علاوہ ان لوگوں کے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی زمین پر بہت زیادہ تاریک اور بدبودار مٹی کی ہے۔ کوئی پیغمبر مسیح کے نام سے مبعوث نہیں ہوا ہے، اور جب تک اشرار غیر یہودی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک مسیح ظہور نہیں کرے گا۔ جب وہ آئے گا تو زمین سے روٹی کا خمیر اور ریشمی لباس اگیں گے۔ یہ وہ موقع ہوگا جب یہودیوں کا تسلط ہوگا اور بادشاہی ان کو واپس ملے گی، اور تمام اقوام و ملل مسیح کی خدمات کریں گی۔ اس وقت ہر یہودی کے پاس 2800 غلام ہوں گے۔ نمبر 4، یہودیوں پر لازم ہے کہ دوسروں کی زمینوں کو خریدیں تاکہ کوئی اور کسی چیز کا مالک نہ ہو، اور اقتصادی طور پر یہودی تمام غیروں پر مسلط ہو سکیں، اور اگر غیر یہودی پر غلبہ حاصل کر لے تو یہودیوں کی چاہیے کہ اپنے آپ پر گریاں کریں اور کہیں، ہم پر ملامت ہو، یہ کیا آر و ننگ ہے کہ ہم دوسروں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہودی اپنی عالمی حکومت اور بین الاقوامی غلبے کو حاصل کر لیں، ضروری ہے کہ عالمی جنگ برپا ہو جائے اور 2/3 انسان نابود ہو جائیں۔ 7 سال کی مدت میں یہودی جنگی اسلحوں کو جلا ڈالیں گے، اور بنی اسرائیل کے دشمنوں کے دانت 22 بالشت، جو عام طور پر دانتوں کی مقدار سے 1320 گنا زیادہ ہے، ان کے منہ سے باہر نکل آئیں گے۔ جس وقت حقیقی مسیح دنیا میں قدم رکھے گا، یہودیوں کی دولت اپنی ہو جائے گی کہ اس کے صندوقوں کی چابیاں 300 گدھوں سے کم پر نہیں ڈھوئی جا سکیں گی۔ عیسائیوں کو قتل کرنا ہمارے مذہبی واجبات میں سے ہے، اور اگر یہودی ان کے ساتھ کوئی پیمان باندھیں تو اس کو وفا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نصرانی مذہب کے رؤساء پر جو یہودیوں کے دشمنوں سے ہیں، ہر روز 3 مرتبہ لعنت کرنا ضروری ہے۔
نمبر 5، اسرائیلی خدا کے نزدیک ملائکہ سے زیادہ محبوب اور معتبر ہیں۔ اگر غیر یہودی یہودی کو مارے تو ایسے ہے جیسے اس نے عزت الہیہ کے ساتھ جسارت کی ہو، اور ایسے شخص کی سزا موت کے علاوہ کچھ بھی اور نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اگر یہودی نہ ہوتے تو زمین سے برکتیں اٹھا لی جاتی، سورج نہ نکلتا اور نہ آسمان سے پانی برستا۔ جس طرح انسان حیوانوں پر فضیلت رکھتا ہے، یہودی دوسری اقوام پر فضیلت رکھتا ہے۔ غیر یہودی کا نطفہ گھوڑے کے نطفہ کی طرح ہے، اجنبی غیر یہودی کتوں کی طرح ہیں، ان کے لیے کوئی عید نہیں ہے، اس لیے کہ عید کتوں اور اجنبیوں کے لیے خلق ہی نہیں ہوئی ہے۔ کتا غیر یہودیوں سے زیادہ بافضیلت ہے، اس لیے کہ عید کے موقعوں پر کتے کو روٹی اور گوشت دیا جانا چاہیے، لیکن اجنبیوں کو روٹی دینا حرام ہے۔ اجنبیوں کے درمیان کسی طرح کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ کیا گدھوں کے خاندان اور نسل میں کسی طرح کی قرابت اور رشتہ داری کا وجود ہے؟ اجنبی غیر یہودی خدا کے دشمن ہیں اور سور کی طرح ان کو قتل کر ڈالنا مباح ہے۔ اجنبی یہودیوں کی خدمت کرنے کے لیے انسانوں کی صورت میں خلق ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح کافر ہے، نعوذ باللہ، اس لیے کہ دین سے مرتد اور بتوں کی پرستش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ہر عیسائی جو یہودی مذہب نہ اختیار کرے دشمن خدا، بت پرست اور عدالت سے خارج ہے، اور ہر انسان جو غیر یہودی کے ساتھ ذرا سی بھی مہربانی کرے عادل نہیں ہے۔ غیر یہودیوں کو دھوکہ دینا اور ان کے ساتھ فریب دہی کرنا منع نہیں ہے۔ کفار یعنی غیر یہودیوں کو سلام کرنا برا نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ در پردہ اس کا مذائقہ اڑائے۔ نمبر 6، چونکہ یہودی عزت الہیہ کے ساتھ مساوات رکھتے ہیں، لہذا دنیا اور ما فیہا ان کی ملکیت ہے، اور ان کو حق ہے کہ وہ جس چیز پر چاہیں تصرف کریں۔ یہودی کے اموال کی چوری حرام ہے، لیکن غیر یہودی کی کوئی بھی چیز چرائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ دوسروں کا مال سمندر کی ریت کی طرح ہے، جو پہلے اس پر ہاتھ رکھ دے وہی اس کا مالک ہے۔ یہودی شوہردار عورتوں کی طرح ہیں، جس طرح عورت گھر میں آرام کرتی ہے اور گھر کے باہر کے امور میں شوہر کے ساتھ شریک ہوئے بغیر اس کے اخراجات برداشت کرتا ہے، اسی طرح یہودی بھی آرام کرتا ہے۔ دوسروں کو چاہیے کہ اس کو روزی فراہم کریں۔ اگر یہودی اور اجنبی شکایت کریں تو یہودی کے حق میں فیصلہ کیا جانا چاہیے، چاہے وہ بطل پر ہی کیوں نہ ہو۔ تمہارے لیے جائز ہے کہ کسٹم کے عہدیداروں کو دھوکہ دو، ان کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاؤ۔ حکام سموئیل سے سبق لو کہ سموئیل نے ایک اجنبی سے ایک سونے کا پیالہ 4 درہم میں خریدا، مگر بیچنے والا اس کے سونا ہونے کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اس کے باوجود اس نے اس کا 1 درہم بھی چرا لیا۔ سود کے ذریعہ دوسروں کا مال ہڑپ جانا کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند غیر یہودیوں سے سود خوری کا تم کو حکم دیتا ہے۔ جو یہودی نہ ہو اس کو قرض نہ دو، سوائے اس کے کہ اس سے سود لو۔ اس صورت کے علاوہ غیر یہودیوں کو قرض دینا جائز نہیں ہے، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ غیر یہودیوں کو نقصان پہنچائیں۔ دوسروں کی زندگی و حیات تک یہودیوں کی ملکیت ہے، ان کے اموال کسی شمار و قطار میں نہیں ہیں۔ جب بھی کسی غیر یہودی کو پیسے کی ضرورت ہو تو اس سے اتنا زیادہ سود لینا چاہیے کہ وہ اپنی تمام دولت کو کھو بیٹھے۔ نمبر 8، غیر یہودی کتنا بھی نیک اور اچھے کردار کا مالک ہو اس کو مار ڈالنا چاہیے۔ غیر یہودی کو نجات دینا حرام ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کنویں میں گر جائے تو فوراً اس کنویں کو پتھر سے پر کر دو۔ اگر کسی اجنبی غیر یہودی کو مار ڈالیں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے راہ خدا میں قربانی کی ہو، اور اگر ایک یہودی غیر یہودی کی مدد کرے تو اس نے ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے کہ جو ناقابل عفو و بخشش ہے۔ اگر غیر یہودی دریا میں ڈوب رہا ہو تو اسے نجات نہ دو، اس لیے کہ وہ 7 قومیں جو سرزمین کنعان میں تھیں اور یہودی ان کو مار ڈالنے پر مامور ہوئے تھے، سب کے سب قتل نہیں کیے جا سکے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ ڈوبنے والا شخص انہی میں سے ایک ہو۔ جہاں تک تمہارے امکان میں ہو غیر یہودیوں کو قتل کرو، اور اگر تم نے کسی غیر یہودی کو قتل کرنے پر قدرت حاصل کرنے کے بعد اس کو قتل نہ کیا تو گناہ انجام دیا ہے۔ عیسائی کو ہلاک کرنا ثواب ہے، اور اگر کوئی اس کے قتل پر قادر نہ ہو تو کم از کم اسے اس کی ہلاکت کے اسباب ضرور فراہم کرنا چاہیے۔ جو لوگ مرتد ہوں یعنی جو یہودی آئین کی خلاف ورزی کریں اجنبی ہیں، اور ان کو پھانسی دینا لازم ہے، سوائے اس کے کہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے مرتد ہوئے ہوں۔
नंबर 9, गैर यहूदियों की नामूस पर तसर्रुफ और उनकी आबरो रेजी में कोई कबाहत नहीं है, इसलिए कि कुफ्फार हैवानों की मानंद हैं और हैवानात के दरमियान कोई शादी ब्याह का रवाज नहीं होता है। यहूदियों को हक है कि गैर मोमिन गैर यहूदी औरतों को बिलजबर हासिल करें और गैर यहूदी के साथ जिना और लवातत की कोई सजा नहीं है। यहूदी के लिए कोई कबाहत नहीं है कि वो अपने माल और शहवात के सामने सर तस्लीम कम कर दे। नंबर 10, कसम खाना जायज़ मखसूसन गैर यहूदी के साथ मामले की सूरत में कसम खाने का उसूल झगड़ों को ख़त्म करने के लिए शरीयत ने बयान किया है, लेकिन ये उसूल कुफ़ार गैर यहूदियों के लिए नहीं है क्योंकि वो इंसान नहीं है। झूठी गवाही भी देना जायज़ है बवजह जके जानता हो कि हक यहूदी के साथ है मगर झूठी गवाही दे सकता है। चुनाचा लाजिम है कि अगर 20 झूठी कस्में भी खाना पड़े तो भी अपने यहूदी भाई को खतरा में ना डालो। यहूदियों पर लाजिम है कि हर रोज़ 3 मरतबा ईसाइयों पर लानत करें और उनकी नाबूदी के लिए खुदा से दुआ करें। हम पर लाजिम है कि नसारा के साथ हैवानात जैसा सलूक रवा रखें। नसरानियों के कलीसा गुमराहियों का मस्कन है और उनको ढाना वाजिब व लाजिम है। नंबर 11, हम खुदा की मुंतखब करदा कौम हैं, लिहाजा हमारे लिए इंसानों की शक्ल में हैवानात खलक हुए हैं, इसलिए कि खुदा जानता है कि हमको 2 तरह के हैवानों की ज़रूरत है, एक बेज़बान और बेशऊर हैवानात मसलन चौपाए और दूसरे बाशऊर और ज़बान रखने वाले हैवानात मसलन ईसाई मुसलमान और बुद्ध मजहब के पैरोकार। इन तमाम हैवानात पर सवारी करने के लिए खुदामंद आलम ने हमको तमाम दुनिया में मुतफर्रिक कर दिया है ताकि अपनी खूबसूरत और हसीनो जमील बेटियों को गैर यहूदी बादशाहों और सलातीन को देकर दुनिया पर हुकूमत कर सकें। इन तमाम चीज़ों से मालूम होता है कि यहूदियत एक ऐसा खतरनाक गिरोह है जो अवाम को धोखा देकर दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहा है, जिसने आज खुद को एक मजहब की सूरत में दुनिया के सामने पेश किया है। ये यहूदियों की एक वहशतनाक किताब है जो हकीकतन चंद जिल्दों से ज्यादा पर मुश्तमिल नहीं थी, मगर बाद में इसमें 12 जिल्दों का मजीद इजाफा किया गया है और आज ये किताब 24 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तलमूद यहूदियों की शरारतों का खजाना है। बहवाला खतरुल यहूदिया अल आलमिया। यहूदियों के मुतालिक मजीद तफसील इंशाल्लाह फिर कभी बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।